سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ قل یا عبادی، عباد عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی بندہ یا عبد کے معنی غلام۔ کل رپورٹنگ ورب ہے، اے محبوب تو کہہ، یا عبادی سے رپورٹڈ سپیچ ہے۔ اس میں جس کو کہا ہے نا کہ تو کہہ، یہاں سے کلام اس کا شروع ہوتا ہے۔ اب یا عبادی میں جو یا ضمیر متکلم ہے، یہ کوالیفائی کرے گی سرکار کی ذات کو۔ اے میرے محبوب تم کہہ دو او میرے غلامو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ کیا ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہاں اس کے یہ معنی نہیں کہ اے میرے محبوب تم کہو کہ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے بندو یہاں مراد ہو لا تقنطوا من رحمتی ہوتا، اگر عبادی سے مراد اللہ کے بندے ہوتے تو یہاں لا تقنطوا من رحمتی ہوتا۔ یہاں رحمت اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، بعد میں واضح کرتا ہوں، بالکل دماغ قبول کرے گا انشاءاللہ کہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذاتی رائے سے کوئی بات کہنا تو قطعاً حرام ہے۔ جو قواعد و ضوابط کہیں گے وہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی بہت بخشنہار اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، تم اپنے پروردگار کی طرف جھکو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل، اور اس کے سامنے گردن تسلیم خم کر دو قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ عذاب آنے اور مدد نہ کیے جانے سے قبل تم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تم اپنے پروردگار کی طرف سے جو اچھی سے اچھی بات نازل کی گئی ہے نا، اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، درحال کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ ان ایکسپیکٹڈلی، غیر متوقع طور پر عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو اور اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ان تقولا نفس یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ، اس کو کہتے ہیں مفعول محذر، اس کو فارسی میں کہتے ہیں مبادا کے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ، ان تقول، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان یہ کہہ بیٹھے یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس اس معاملے میں جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کوتاہی برتی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ ان کنتو بعض ترجمے یہ کرتے ہیں کہ اگر ان وصلیہ ہوتا نا تو لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میم پر جو من پر آیا ہوا ہے لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ لام کبھی نہ آتا، اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وَإِنَّهُ ہو، یہ مخفف من المثقل، اس کو قواعد کی زبان کہے گی۔ اگر مخفف من المثقل نہ ہوتا لمن الصالحین کبھی نہ آتا۔ اور پکی بات ہے کہ میں تو مذاق کرنے والا تھا، او تقولا، یا کہیں یہ نہ کوئی کہہ بیٹھے کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھتاوے کی نوبت آئے، اس سے پہلے تو میں کہتا ہوں
او تکون حین تری العذاب، یا کہیں یوں نہ کہہ بیٹھے جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کاش میرے لیے باز گشت ہو، میں دنیا میں واپس لوٹ کے جا سکوں تو میں اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں، اچھائیاں کر کے توبہ کر کے تو گناہوں سے باز آ کے بھی اچھا انسان بن جاؤں۔ بلا، ہاں قد جاءت کا آیاتی، یہ بلا جو ہے یہ ایجاب منفی کے لیے ہوتا ہے، یہ تو جو بات کر رہے یہ بات نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی ہیں، فکذبت بہا، تم نے ان کو جھٹلایا ہے، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا ہے، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہ نہیں کہ بھولے سے یہ ایسی نوبت آئی ہے، تجھے بھلا چنگا پتہ تھا، ہم نے ہر بات کو بڑے ٹھوک بجا کے تم سے کہہ دیا تھا۔ وہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ تراشا ہے دیکھیں گے کہ وجوہہم مسودہ، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے کیا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے گا، ان کو بچا لے گا کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف محسوس کیا، بمفازتہم، کامیابی کے ساتھ، اللہ ان کو کامیاب بنا کے اپنے سے ڈرنے والوں کو پروردگار بچا لے گا، ریسکیو کر لے گا۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اللہ و خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مختار ہے یا ہر چیز کا ضامن ہے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ کے گوش گزار ہوا۔ سیاق و سباق ایک ایسا مسئلہ ہے، یعنی کانٹیکسٹ، گزری ہوئی آیتوں میں کیا تھا، آنے والی آیتوں میں کیا ہے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو ظلم کرتے رہے، جو ان کی کمائیاں ہیں ان کے انجام سے وہ بچ نہیں سکے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے بدیاں کی ہیں نا اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا ہے۔ دباؤ کلام کا سمجھ آ رہا ہے؟ سیاق کلام، کلام کا دباؤ کدھر جا رہا ہے؟ یعنی ہر بدی کرنے والے کو بدی کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ اس طرح گزشتہ تاریخ انسانی کو اٹھا کے آپ کو دیکھنا ہوگا، دیکھیں وہ کون انسان ہے، بڑے سے بڑا ہو، طاقتور سے طاقتور ہو، لیکن خدا کے قانون کی مخالفت کرتا رہا ہو، خدا کی حکم عدولی کرتا رہا ہو، فرمان خداوندی کو توڑتا رہا ہو، برے انجام سے بچ چکا ہو، اس کا نام لو۔ اگر پوری تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدا کی عظمت کا انکار کرے، آسمانی دین کا انکار کرے، خدا کے حکم کو توڑے، وائولیشن آف لا اس کا مزاج بن جائے، پھر وہ اپنا انجام بھگتے بغیر دنیا سے گیا ہو، اس کا نام لو کون ہے؟ فرعون بڑا نامی گرامی آدمی گزرا ہے، لیکن کئی صدیوں تک فرعونہ مصر نے حکومت کی ہے، لوگوں سے سجدے کروائے ہیں، لیکن جس وقت اس کے انجام کے بھگتنے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام جو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ اس وقت کے سول لا نے ان کو غلام بنا لیا ہوا تھا، ان کی کیٹیگری غلاموں والی تھی، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے تھے، کھیتوں پر کام کرتے تھے مگر فرعون کے کھیت سمجھ کے، ملک میں کماتے تھے مگر نوکر بن کے، لیتے تھے ضرورت کے لیے، جو ایک غلام کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کا تختہ الٹنے پر آیا، صبح کے وقت فرعون بمائے اپنی جماعت کے اس ملک کا حکمران تھا، شام سے پہلے پہلے وہ تاج و تخت غلاموں کو دے دیا گیا، اور ان کا کوئی پانی کا قطرہ ایسا نہ تھا جو ان کے عذاب کا باعث نہ بنے۔ ان کے لاشیں، ان کے ڈھانچے،
ایک مدت تک تیرتے نظر آئے جو مچھلیوں کا لقمہ بن گئے، مچھلیوں نے کھایا۔ لیکن یہ بات واضح تو ہو گئی کہ خدا کے حکم کو توڑنا یہ ہلاکت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اگر میں نے بھی اور آپ نے بھی کبھی کوئی ایسی کوتاہی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ خدا کے عذاب سے بچنے کا طریقہ فریب اور ڈھنگ نہیں ہے، دولت اور سرمایہ نہیں ہے، سیاسی قوت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دولت اور سرمایہ کے جھانسے میں آ کر کے غفلت کر جاتے ہیں، سیاسی قوت کو دیکھ کے غرہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی قوت بازو دیکھ کے، خاندانی اور افرادی قوت کو دیکھ کے وہ مست ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ خدا کے قانون کی مخالفت ایسی ہے، کبھی ایسا تھا ملک کے اندر قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اگر پہلے نہیں بچ سکے نا تو دور حاضر کے ظالم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ وما هم بمعجزین، یہ پروردگار عالم کو عذاب کو نہیں روک سکتے۔ یہ گزرے ہوئے مضمون کا کنکلوژن ہو رہا ہے۔ یہ انہیں پتہ نہیں ہے، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صرف مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر مال و دولت کی کثرت سچائی کی شہادت ہوتی تو نمرود یقیناً سچا آدمی ہوتا، لیکن کبھی منکرین کے پاس بھی پیسے اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وسائل ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے۔ اس بارے میں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی رزق کو دیکھ کے غرہ نہ ہو جائے۔ اس کو پتہ ہے جس نے دیا کسی وقت وہ لے سکتا ہے، جس نے صحت دیا وہ کسی وقت اب پھر آدمی کو سوچ پیش آنے لگی کہ ظلم کر بیٹھا ہوں پر کروں کیا، یہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا، جس نے کہا تھا نا کل هو اللہ احد، کل کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ جس نے وہ اعلان کرنے کو کہا تھا نا اسی نے یہ اعلان کرنے کو کہا۔ جس طرح وہ من جانب باری تھا یہ بھی من جانب باری ہے، لیکن کلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا عبادی سے، عباد عبد کی جمع ہے، یا ضمیر متکلم ہے، اے میرے غلامو۔ اس کو فن تفسیر کے قواعد میں کہتے ہیں وجوہ الخطاب، سٹائلز آف ایڈریس۔ اے میرے غلامو، جب یہ بات کہی تو اس سے پتہ چلا بات ان سے ہو رہی ہے جن کو غلام کہنا صحیح ہے، جن کو سرکار کی غلامی پر ناز ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، جن کے نزدیک سرکار کی غلامی انسانیت کا ترہ امتیاز ہے، ان سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اب اس سے بحث ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ یا حرف ندا ہے، اور جس وقت ندا ہو تو ایک ایسا ہوتا ہے اس کلام میں جس کو کہتے ہیں مقصود بن ندا۔ مفتی صاحب مجھے پانی پلائیں، مفتی صاحب کہا کہ یہ ندا ہے، مجھے پانی پلائیں، یہ مقصود بن ندا ہے۔ اس جگہ یا عبادی تو ندا ہے، مقصود بن ندا کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا نام ہے مقصود بن ندا۔ یعنی آواز دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، باقی سب گناہ بخش دے گا۔ یہاں کو رہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا یا بئی معنی وہ حصہ منسوخ ہے اس سے، یا یہ کہ اس سے مراد ہے بغیر توبہ کے باقی گناہ بخشے جا سکتے ہیں، شرک کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے جب میں بخشنے پر آؤں تو میرے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ حدیث میں اللہ پر بھر کے چلو بھر کے اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کے، اب اللہ کا چلو ہے، کئی خرب انسان اس میں پار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ان کے ایمان کی کوئی قاعدہ نہ نقوے کی کوئی قاعدہ، اٹھا کے ادھر سے پھینکے گا۔ اس کا نام ہے فضل اختصاصی، اپنے فضل خاص سے کسی پر بھی مہربانی کر سکتے۔
اس پر اعتراض ہے؟ کہتے جی وہ جی عمل کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں بنتا. میں پوچھتا ہوں کہ جن کو جنت ہی میں پیدا کیا گیا ہے انہوں نے کون سا عمل کیا ہے کہ نہیں؟ یہ عز الدین بن عبدالسلام نے قواعد الاحکام فی مصالح الانام کے اندر لکھا ہے. کہتا ہے جو جنت کے اندر ہی پیدا کیے گئے انہوں نے کون سی نیکی کی ہے؟ جنت کی ساری سہولتیں ان کو حاصل ہیں کہ نہیں؟ اور نخرے بازی سے تو کوئی بازی اس کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے. کیا امتی، کیا سید، کیا عالم، کیا جاہل، جھک کے رہو. وگرنہ یہ بتاؤ کہ جن کو دوزخ ہی میں پیدا کیا انہوں نے قصور کون سا کیا ہے؟ اس کی مرضی رہی. پوچھے کوئی کہ کیوں؟ رب کہتا ہے آگے ایک نے پوچھا تھا نا، جس کا نام شیطان ہے، ایک مرتبہ پوچھ تو بیٹھا ہے لیکن دنیا کبھی یاد کرے گی یا خدا نہیں سمجھتے یا پوچھتے نہیں ہیں. اگر خدا سمجھ لیا نا پھر پوچھنے کا قصہ نہیں ہے. ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، وہی سب سے بڑا مہربان اور کرم نواز ہے. انیبو الی ربکم واسلموا، تم اپنے پروردگار کی طرف جھکو. یہ جھکنا بھی بڑا گر ہے. جس بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں مولا کریم میں بھول گیا، تو خدا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے تو بخشنا چاہے تجھے کون روکنے والا ہے؟ تو پروردگار فرماتے ہیں لاکھ مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے نا، پھر بھی میرے دروازے پر آئے نا تو میں اس کو رد نہیں کرتا. غالب جیسا آدمی چیخ اٹھا کہتا اس میری توبہ سے توبہ 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 کر اٹھی. یہ بڑا گر ہے. لاکھ برائیاں کی ہوئی، پھنس گئے ہو، بچنے کا کوئی چانس نہیں. کبھی اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے مدینے والی سرکار کے زلف تابدار کا واسطہ دے کے مولا کریم اپنے محبوب کی ان زلفوں کے صدقہ کہ خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں، خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں، کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاکاران امت کا. انیبو الی ربکم واسلموا لہ، تم پروردگار کی بارگاہ میں جھکو. کیس میں آگے ہو جان نہیں چھوٹتی، قرضے میں آگے ہو جان نہیں چھوٹتی، ٹیکس والے پیچھے پڑ گئے جان نہیں چھوٹتی، بے روزگاری پیچھا نہیں چھوڑتی، دشمن ظالم غالب آ گئے ہیں جان نہیں چھوٹتی. ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دیکھو، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے. خطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، توبہ بڑی زور والی چیز ہے. سب سے زیادہ اچھے توبہ کرنے والے انبیاء علیہ السلام. یار اپنے لیے توبہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کے کہیں مولا کریم میری امت کی معافی میں چاہتا ہوں. معافی چاہنے کا نام ہے توبہ. اس کا نام سرکار کے حوالے سے شفاعت رکھ لیں، لیکن مانگتے تو معافی ہیں. جب نبی کریم علیہ السلام غار میں ہیں، کافی دنوں تک واپس تشریف نہ لائے، تو جناب سیدہ پیچھے پتہ کرنے کے لیے جاتی ہیں. رومی رحمۃ اللہ اس کا منظر کی تصویر کھینچتے ہیں. اے شباں حال شبان ماں بگو، اے شباں حال شبان ماں بگو، خاک برسر بے خطمت جستجو. وہ گڈریے اس ہمارے پاسبان کا بھی کچھ پتہ ہے، کافی تلاش کیا ہے، سرکار کا کچھ پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا اور کچھ نہیں مجھے پتا، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالد کسے لیل و نہار. کوئی بندہ ہے لیکن آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا. ایسی درد بھری آوازیں ہیں اس کی، وہ روتا ہے تو میں اپنے بھیڑوں بکریوں کو لے کے آتا ہوں، وہ آ کے غار کے سامنے اپنے پاؤں بچھا کے نا وہ منہ رکھ کے میرے سارے جانور روتے ہیں. کتنے دن ہوئے وہ کچھ کھانا، یہ کچھ چارہ نہیں کھا سکتے، جانور بھوکے ہیں لیکن چارہ نہیں چلتے، لیکن اس کا درد اور سوز، درد مند آندیاں آئیں سن کے کمبدہ عرش الہی. بڑی قیمت ہے اس کی.
جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس کی تفسیر میں راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیلۃ القدر کو، لیکن اللہ کے حکم سے نہیں اترتے، اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں۔ حکم اور اجازت میں فرق معلوم کر لیا جائے تو کافی سکون ملے گا۔ اللہ کے حکم سے نہیں اترتے، اللہ کی اجازت سے اترتے۔ اجازت اور حکم میں کیا فرق ہے؟ جب آپ فیکٹری میں ہونا تو کہیں یہ گاڑی لے جاؤ فلاں جگہ سے، اتنے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں سامان کے، اٹھا کے اس میں ڈال کے لے آؤ۔ اب جو آپ جس پر گئے ہیں وہ حکم ہے فیکٹری والوں کا، لیکن آپ نے ایسے جھوٹ موٹی کہہ دیا میری بیوی بیمار ہے مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ اب جو انہوں نے دیا اس کا نام اجازت ہے۔ حکم میں ان کا منشا پورا ہوتا تھا، اجازت میں آپ کا منشا پورا ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس تاریخ کے نزول میں فرشتوں کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہے، رب کے کسی منشا کے لیے وہ نہیں اترتے۔ رب نہیں کہتا انہیں جاؤ۔ ابھی آسمان کے رہنے والے قدسی اس گرد و غبار سے اٹی ہوئی دنیا میں کیوں آنے کی درخواست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے، بعض عبادات وہ ہیں جو زمین پر تو ہوتی ہیں آسمان پر نہیں ہوتی، وہ لطف لینے کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آسمان پر کچھ عبادات ایسی نہیں ہوتی، زمین پر ہوتی ہیں۔ کہ ان میں سے ایک کو بتا دو کون سی ہے؟ کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انین المذنبین احب الیہ من زجر المسبحین، یہ حدیث قدسی ہے۔ انین المذنبین، جو گنہگاروں کا رونا ہے نا، وہ مجھے تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے کہ تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں رونا کیوں زیادہ پسند آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب بندہ ببانگ دہل اونچی آواز کے ساتھ ذکر الہی کے نغمے الاپ رہا ہو، اور اس کی جو محبت کی گٹار ہے جب وہ بجے تو ایک ایک تار سے ہزارہا نغمہ ہائے زار برآمد ہوں، یہ ذکر الہی کی دھوم جو ہے اس سے پروردگار عالم کی رحمت موج مارتی ہے، لیکن بندے کا مقام بندگی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، بندگی ظاہر ہو رہا۔ یہ ذکر الہی کی دھوم یہ بندے کے مقام بندگی کی نمائش ہے۔ لیکن جب بندہ روتا ہے نا، اس وقت پروردگار عالم کی رحمت معجزن ہوتی ہے، وہ پروردگار عالم کی رحمت کی نمائش کا وقت ہے۔ تو ظاہر ہے بندے کی صفات کا ظہور اس کی قیمت اور ہے، پروردگار کی صفات کا ظہور اس کی قیمت اور ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ مجھے گنہگار کا رونا تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہ رونے والی صفت جو ہے نا، یہ آسمان پر نہیں پائی جاتی۔ آسمان پہ نہ کوئی گناہ کرے نہ کوئی روئے، عبادت ہی عبادت ہے۔ وہ خشکی رستہ خشک عبادت، بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں اے عاشق مردوں۔ تو اس مناسبت سے یہ ایک جداگانہ قیمت کی عبادت ہوئی کہ جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، بغیر چونوں چلا کے جو اس کا حکم ہے وہ مان لو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے تو تمہاری مدد کچھ نہ کی جائے۔ سرکار بغداد کی ولادت ہو گئی ماہ رمضان کی یکم کو۔ پورا ماہ رمضان روزے کے وقت آپ نے دودھ نہیں پیا۔ ان قریب تو اپنی اس کرسی پر بیٹھ کے کہے گا کہ یہ میرا قدم جو ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔